بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بابا رحمان۔ تلخیاں بیان کرتے رہتے ہیں، سخت گفتگو بیان کرتے رہتے ہیں، آپ سے تلخ گفتگو ہوتی رہتی ہے، جرم کی نسبت آپ کو بتاتے رہتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج آپ سے ہلکی پھلکی گفتگو کی جائے۔ آج پولیس سے متعلقہ ایک لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ تاجہ حوالدار، آپ نے بہت سی گفتگو اس ضمن میں سنی ہوگی کہ فلاں محکمہ تاجہ حوالدار۔ تو جی، تاجہ حوالدار تاج محمد اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدہ پہ پروموٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ رہتا تاجہ حوالدار ہے اور اسے پکارا بھی تاجہ حوالدار کے نام سے جاتا ہے۔ 2010 کا واقعہ ہے، تھانہ ہے جنوبی چھاؤنی۔ تاج محمد عرف تاجہ حوالدار پروموشن کے بعد تھانہ جنوبی چھاؤنی میں تعینات ہو جاتے ہیں اور وہاں کے ایس ایچ او ہیں مرحوم ملک راحیل، بڑے زیرک، بڑے قابل پولیس افسر، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ اور وہاں کے انچارج شعبہ تفتیش یعنی کہ انچارج انویسٹیگیشن ہیں آج کے ڈی ایس پی جو اس وقت انویسٹیگیشن برانچ پنجاب میں تعینات ہیں، عمران حیدر تھئیم۔ روزانہ کی بنیاد پہ انویسٹیگیشن ونگ میٹنگ کرتا ہے، عمران تھئیم صاحب بھی میٹنگ کرتے ہیں اور وہ ان میٹنگز میں اپنے عملہ کو، اپنے ماتحت عملہ کو ہدایات جاری کرتے ہیں اشتہاری مجرمان کو گرفتار کریں۔ ان ماتحت افسران میں، تفتیشی افسران میں تاج محمد المعروف تاجہ حوالدار بھی شامل تھے۔ 2-3 روز تک مسلسل میٹنگ ہوتی رہی اور تاج محمد عرف تاجہ حوالدار اپنے انچارج شعبہ تفتیش عمران حیدر تھئیم صاحب کو یقین دلاتے رہے کہ وہ ایک اشتہاری مجرم کی گرفتاری کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخری دن کچھ 3-4 روز 5 روز بعد ایک بڑی فائنل میٹنگ ہوئی، وہ ڈیڈ لائن تھی کہ آج تو ہر صورت میں آپ لوگ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ بہرکیف تاج محمد عرف تاجہ حوالدار نے اپنے انچارج شعبہ تفتیش عمران حیدر تھئیم صاحب سے عرض کیا کہ جناب والا ایک اشتہاری ہے جس کو گرفتار کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے اور اس نے ببانگ دہل یہ بات کہی ہوئی ہے کہ میں اپنے تکیے کے نیچے ویپن یعنی کہ پسٹل رکھ کے سوتا ہوں، میں نے پولیس کی گرفت میں نہیں آنا، اگر مجھے پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی تو میں خود کو گولی مار کے خودکشی کر لوں گا۔ اس بات کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ تاج محمد کی اس بات پہ عمران حیدر تھئیم صاحب کہتے ہیں کہ یار تو اشتہاری پھڑ، روز کوئی نئی کہانی سنا دینا ہے۔ بہرکیف یہ وہ دور ہے 2010 کا، تھانہ ہے جنوبی چھاؤنی، کہ ان دنوں میں انچارج شعبہ تفتیش پہ کوئی اتنی بھاری ذمہ داری نہیں ہوا کرتی تھی اور انچارج شعبہ تفتیش وقت پہ کوئی تقریباً رات 9 یا 10 بجے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ تو عمران حیدر تھئیم صاحب بھی اپنی یہ فائنل میٹنگ کرنے کے بعد لگ بھگ 9:30 یا 10 بجے گھر چلے جاتے ہیں۔ اب وہ وقت آتا ہے جب ریڈ کیا جانا ہے۔ اس ریڈ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صاحب وہاں جاتے ہیں، ریڈ ہوتا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہے کہ کیا ہو گیا۔ اب صبح ارلی مارننگ عمران حیدر تھئیم صاحب کو مرحوم ملک راحیل فون کرتے ہیں کہ تھئیم صاحب وہ ڈیڈ باڈی تو ہم نے جو ہے وہ وصول کر لی ہے اور اسے ہم نے ڈیڈ ہاؤس بھی جمع کروا دیا ہے، اب آپ وہ ذرا پوسٹ مارٹم وغیرہ کا انتظام کر لیجئے گا اور اگلے معاملات ہم مل کے سنبھال لیں گے۔ عمران حیدر تھئیم صاحب دوسرا سوال ہی نہیں کرتے، بڑے حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ رات گئے ایسا کیا ہو گیا کہ جس کی نسبت مجھے علم ہی نہیں ہے۔ وہ آنن فانن بغیر تیاری کے فٹافٹ جس حالت میں تھے وہ تھانہ پہنچ جاتے ہیں، جاتے ہی اپنے محرر کو طلب کرتے ہیں اور محرر سے استفسار کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ محرر انہیں بتاتا ہے کہ رات کو تاجہ حوالدار نے، تاج محمد اے ایس آئی نے ریڈ کیا تھا اور وہاں پہ ایک شخص جو کہ اشتہاری مجرم تھا اس نے خودکشی کر لی اور وہ موقع پہ ہلاک ہو گیا۔ اب واقعہ یوں پیش آیا کہ وہ چونکہ راوی روڈ کا رہنے والا تھا تو وہیں کا وہ رہائشی تھا، وہیں ریڈ کیا گیا اور جب اس کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں کی پبلک نے احتجاج کیا، روڈ بلاک کر لی، ڈیڈ باڈی سڑک پہ آ گئی۔ بہرکیف پولیس نے نیگوشیٹ کیا، یہ بات مان لی گئی اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس نے خودکشی ہی کی ہے، لیکن ابھی بھی سٹوری، ابھی بھی جو پارٹی وہ باقی ہے۔ ڈیڈ ہاؤس پہنچا دی گئی ڈیڈ باڈی اور اگلی بات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب عمران حیدر تھئیم صاحب نے بڑا غصے کا اظہار کیا اور تاج محمد عرف تاجہ حوالدار کو بلوایا گیا۔ انہوں نے کہا تاجیا تو مینوں کیوں نہیں دسیا؟ انہوں نے کہا جناب علی رات بہت لیٹ ہو گئی سی، 3 بجے دا وقت سی جناب، میں جناب نو ڈسٹرب نہیں کیتا۔ انہوں نے کہا کمال کر دیتی یار، تو مینوں ڈسٹرب نہیں کیتا،
وہ اتنا سنگین واقعہ پیش آ گیا, اتنی خوفناک صورتحال ہو گئی, ایک شخص جڑا ہے وہ دنیا تو چلا گیا, انہیں خودکشی کر لئی یا ادروائز جو بھی ہویا, تو میں نے دسنا ہی مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے کہا جناب میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کیتا, نیندر چو گے. خیر وہاں پہ کہکا بلند ہوا. تو عمران حیدر تھیم صاحب نے تاج حوالدار سے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے, تم نے مجھے نہیں بتایا, اس کی خاص وجہ ہے. تاجہ کہندا جی سچی گل پوچھو جناب علی, میرے فون چ بیلنس مک گیا سی. یار پھڑے منہ بھائی. خیر اینی ویز ڈرائیور کو بلوایا گیا جس سرکاری گاڑی پہ ریڈ ہوا تھا. ڈرائیور آیا, ڈرائیور سے کہا بھائی چلو تاجے کا تو بیلنس ختم ہو گیا تھا, اس کے پاس تو بیلنس نہیں تھا, تم نے بھی بتانا مناسب نہیں سمجھا. تو سیم جواب اس ڈرائیور کی جانب سے ملا کہ جناب علی میرا بھی بیلنس مک گیا سی. یہاں پہ عمران حیدر تھیم صاحب شدید غصے میں آئے. انہوں نے کہا کہ یار چلو ڈرائیور کا تو بیلنس ختم ہونے کی سمجھ آتی ہے, ایک تفتیشی افسر, ایک تھانے دار کا بیلنس نہیں ہے اور وہ مجھے اطلاع نہیں دے رہا, اتنے سنگین وقوع کی اطلاع نہیں دے رہا. یہاں پہ جب سوال و جواب ہوتے ہیں تو تاجہ حوالدار صاحب کیا فرماتے ہیں کہ بس جناب علی غلطی جی ہو گئی ہے, معافی دے دیو. عمران حیدر تھیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے موبائل میں میرا نمبر سیو نہیں ہوگا. وہ کہتے نہیں جناب ہے, وہ اپنا وہ کیا اس زمانے میں 1110 یا 1130 اس طرح کر کے کوئی نوکیا کا موبائل ہوتا تھا, وہ انچارج انویسٹیگیشن کی جانب بڑھا دیتا ہے. انچارج انویسٹیگیشن وہ موبائل پکڑتے ہیں, وہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ بٹنوں والا موبائل, اس میں ایموجیز بھی ہوا کرتی تھی, تو وہ نام نمبر نام کی جگہ ایموجی لگا دی جاتی تھی شناخت کے لیے. تو وہ ایموجی کے ساتھ واقعی عمران حیدر تھیم موجودہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس, ڈائریکٹ پولیس سروس جوائن کرنے والے انسپیکٹر انچارج انویسٹیگیشن, تو ان کا نام اس موبائل میں سیو تھا. لیکن اس کو جو ایموجی لگی ہوئی تھی وہ تھی وہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جس کے منہ میں چوسنی ہوتی ہے. تو عمران حیدر تھیم صاحب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی. وہ کہنے لگے او تاجیا او تو میرا نا ہے بچے دی چوسنی نہ لاتا ہے, وہ ہے تے بچہ ہے. انہوں نے کہا صاحب جی تسی بھی تو ساڈے واسطے بچے ہی ہو. اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تاج محمد کو تاجہ حوالدار کیوں کہا جاتا تھا. اجازت دیجیے, شکریہ.